آج ہم قدیم یونان کی ایک ایسی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو بہادری اور قربانی کا ایک لازوال استعارہ بن چکی ہے۔ یہ کہانی ہے لیونائڈس اور اس کے 300 اسپارٹن جنگجوؤں کی، جیسا کہ یہ ہمیں فراہم کردہ ذرائع سے معلوم ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں سے لوگوں کو متاثر کرتی آئی ہے۔ منظر کچھ یوں ہے کہ پارسیا کا عظیم بادشاہ زرخیز ایک بہت ہی بڑی فوج لے کر یونان پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ کچھ پرانے تذکروں میں تو یہاں تک لکھا ملتا ہے کہ زمین اس کے قدموں سے کانپتی تھی۔ اندازہ لگائیں کیسی طاقتور فوج ہوگی۔ بالکل، اور اس کا مقصد بھی صاف تھا، پورے یونان کو فتح کرنا، اپنی سلطنت میں شامل کرنا۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں لگتی، بلکہ شاید تہذیبوں کا ٹکراؤ بھی تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور یہ واقعہ یعنی تھرموپلائی کی جنگ یونانی تاریخ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ لیکن آج ہم صرف کہانی نہیں دہرائیں گے۔ ہمارا مقصد ہے کہ جو مواد ہمیں دستیاب ہے اس کی روشنی میں سمجھیں کہ اس غیر معمولی ہمت کے پیچھے اصل میں کیا عوامل تھے، اس کی نوعیت کیا تھی، اور اہم بات یہ کہ اس کے اثرات اتنے گہرے اور دیرپا کیوں ثابت ہوئے۔ صحیح، یہ صرف تلواروں نیزوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ بھی تھی۔ تو آئیے ذرا اس صورتحال کا تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زرخیز کی فوج، ذرائع بتاتے ہیں کہ لاکھوں میں تھی، جی، ایک سیلاب کی مانند جو یونان کو بس بہا لے جانے کو تیار تھا۔ جی، دوسری طرف یونان کی شہری ریاستیں، خاص طور پر اسپارٹا، تعداد میں بہت ہی کم تھے۔ ہاں، بہت کم۔ یہ تو پہلی نظر میں ہی ایک غیر مساوی، تقریباً ناممکن سی لڑائی لگتی ہے۔ کوئی کیسے سوچ سکتا تھا کہ اتنی بڑی طاقت کا سامنا کیا جائے؟ تو دیکھیں، یہیں پر اسپارٹا کے بادشاہ لیونائڈس کا کردار سامنے آتا ہے۔ وہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جو تحریریں ہمیں ملی ہیں وہ اسے ایک انتہائی مضبوط ارادے والے، نڈر اور کافی کرشماتی رہنما کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اچھا۔ اس کی جسمانی ساخت کا بھی جو تذکرہ ملتا ہے، جیسے چھوٹے گھنے بال، آنکھوں میں ہمت، وہ بھی گویا اس کے اندرونی عزم کا ایک بیرونی عکس تھا۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ اسپارٹا کی جنگجو روایات کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ اور وہ نعرہ جو اس سے منسوب کیا جاتا ہے؟ ہاں، وہ مشہور نعرہ اسپارٹا کے لوگ کبھی ہار نہیں مانتے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کی اور اس کے لوگوں کی پوری نفسیات کی عکاسی کرتا تھا۔ اچھا، تو لیونائڈس کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کھلے میدان میں زرخیز کی لاکھوں کی فوج کا مقابلہ کرنا وہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہوگی۔ جی بالکل۔ تب اس نے ایک بہت ہی شاطرانہ چال چلی۔ اس نے تھرموپلائی کے تنگ درے کا انتخاب کیا۔ ہاں، یہ وہ جگہ تھی جس کی منظر کشی ذرائع کچھ یوں کرتے ہیں کہ جہاں ایک طرف بلند چٹانیں تھیں اور دوسری طرف سمندر، ایک قدرتی رکاوٹ۔ یہ محض ایک جگہ کا انتخاب نہیں تھا، یہ ایک شاندار فوجی حکمت عملی تھی، ذہانت تھی۔ لیونائڈس نے یہ بھانپ لیا تھا، سمجھ لیا تھا کہ اس تنگ گھاٹی میں دشمن کی جو عددی بڑھتری ہے وہ بڑی حد تک بے اثر ہو جائے گی۔ کیسے؟ دیکھیں، ان کی فوج لاکھوں میں سہی، لیکن ایک وقت میں اس تنگ راستے سے چند سو سے زیادہ تو نہیں گزر سکتے تھے نا۔ اوہ، اچھا، یہ نقطہ ہے۔ جی، تو جیسا کہ کچھ اشارے ملتے ہیں، اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر ہم اس تنگ راستے کو بند کر دیں تو پوری فارسی فوج کو روک سکتے ہیں۔ اس نے جغرافیے کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ یہ واقعی جنگی ذہانت کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ پھر وہ مرحلہ آتا ہے جب لیونائڈس اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جنگجو چنتا ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے 300 بہترین سپاہی منتخب کیے۔ جی، بہترین۔ یہ کوئی عام فوجی نہیں تھے، یہ اسپارٹا کے معاشرے کے تربیت یافتہ، انتہائی وفادار اور بہت تجربہ کار جنگجو تھے۔ ہاں، ہر ایک تلوار، ڈھال اور لمبے نیزے سے لیس، پوری طرح تیار۔ اور لیونائڈس نے ان سے کچھ چھپایا بھی نہیں، صاف صاف کہہ دیا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، شاید ہم میں سے کوئی واپس نہ آئے، لیکن ہم اسپارٹا اور پورے یونان کے وقار کے لیے لڑیں گے۔ ایک طرح سے مشن سٹیٹمنٹ دے دی اس نے۔ بالکل، اور ان کا جواب بھی ان کے عزم کا آئینہ دار تھا۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں بادشاہ۔ واہ! یہ صرف اطاعت نہیں تھی، یہ ایک مشترکہ مقصد پر یقین تھا، ایک عزم تھا۔ بالکل،
اور اسی موقع پہ وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا جس کا ذکر ان تحریروں میں ملتا ہے۔ کون سا واقعہ؟ وہ جب روانگی سے پہلے کسی نے کہا کہ دشمن کے تیر اتنے ہوں گے کہ سورج چھپ جائے گا۔ اچھا، یعنی تیروں کی بارش ہوگی۔ جی، ان کے تیر سورج کو چھپا دیں گے۔ تو لیونائڈس کا جواب تھا، تو کیا ہوا، ہم سائے میں لڑیں گے۔ کمال ہے، یہ تو حاضر جوابی بھی ہے اور حوصلہ افزائی بھی۔ ہاں، یہ صرف ایک برجسپا جملہ نہیں تھا، یہ خوف کو شکست دینے کا ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ اس نے ایک انتہائی خطرناک صورتحال کو بھی اسپارٹن انداز میں، یعنی بے خوفی اور تھوڑے طنز کے ساتھ قبول کرنے کا پیغام دیا، اور اس سے سپاہیوں کے حوصلے یقیناً بہت بلند ہوئے ہوں گے۔ تو پھر لیونائڈس اور اس کے 300 اسپارٹن کچھ دوسرے یونانی اتحادیوں کے ساتھ تھرموپلائی پہنچ گئے، اور اس تنگ درے میں انہوں نے دفاعی پوزیشن سنبھال لی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے پتھروں اور چٹانوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک طرح کی دیوار سی بنا لی۔ جی، مورچہ بندی کر لی۔ لیونائڈس کا عزم تھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے، ہم یہاں ایک ناقابل تسخیر دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ پہلے دن زرخیس نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تیروں کی تو واقعی شدید بارش ہوئی، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اسپارٹن اپنی بڑی مضبوط ڈھالوں، جنہیں ہوپلون کہتے تھے، اور اپنی منظم فارمیشن فیلنکس کی وجہ سے کافی حد تک محفوظ رہے۔ اچھا، جب آمنے سامنے کی لڑائی شروع ہوئی تو وہ تنگ جگہ اسپارٹنز کے حق میں گئی۔ اپنے لمبے نیزوں اور قریبی لڑائی کی جو ان کی سخت تربیت تھی، اس کی وجہ سے وہ فارسی فوج پر بھاری پڑے۔ ان کا ڈسپلن اور ہم آہنگی کمال کی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا پہلے دن کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ فارسیوں کا بہت بھاری جانی نقصان ہوا، جبکہ اسپارٹن اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ زبردست۔ پھر دوسرے دن کیا ہوا؟ دوسرے دن ذرائع کے مطابق زرخیس نے اپنی سب سے بہترین فوجی یونٹ بھیجی، جنہیں امورٹلز یعنی لافانی کہا جاتا تھا۔ لافانی؟ وہ کیوں؟ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی تعداد ہمیشہ پوری 10,000 رکھی جاتی تھی۔ اگر کوئی مرتا یا زخمی ہوتا تو فوراً ایک نیا فوجی اس کی جگہ لے لیتا۔ اوہ، اس لیے لافانی؟ جی، لیکن اس تنگ درے میں ان کی یہ شہرت اور مہارت بھی زیادہ کام نہ آئی۔ اسپارٹن جنگوؤں کی دفاعی حکمت عملی اور لیونائڈس کی قیادت نے انہیں بھی پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو اسپارٹنز کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی فتح بھی ہوئی ہوگی۔ یقیناً، لیکن جنگ کا نقشہ تیسرے دن بدل گیا۔ کیسے؟ جیسا کہ ان تاریخی حوالوں میں ذکر ملتا ہے، ایک مقامی یونانی شخص جس کا نام اکثر ایفلٹیز بتایا جاتا ہے، اس نے لالچ میں آ کر یا شاید کسی اور وجہ سے زرخیس کو ایک خفیہ پہاڑی راستے کا بتا دیا۔ اوہ نہیں، غداری! جی، غداری۔ اور یہ راستہ اسپارٹن دفاعی لائن کے بالکل پیچھے نکلتا تھا۔ تو اب وہ گھر گئے؟ بالکل، فارسی فوج کا ایک دستہ راتوں رات اس راستے سے گزرا اور صبح تک اسپارٹن عقب میں پہنچ گیا۔ اب لیونائڈس اور اس کے ساتھی چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ اب تو شکست یقینی تھی۔ ہاں، لیونائڈس کو فوراً صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ شکست اب لازمی تھی۔ اس لمحے، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، اس نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے یونانی اتحادیوں کو سوائے تھیسپینز اور کچھ تھیبنز کے جو اپنی مرضی سے رکے، ان کو واپس جانے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا، تم لوگ واپس جاؤ اور یونان کے دفاع کی تیاری کرو، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ صرف جان بچانے کا حکم نہیں تھا، یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا تاکہ باقی یونانی فوجیں آگے لڑ سکیں۔ لیکن اس کے اپنے 300 اسپارٹن سپاہیوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ جی، ان کا جواب، جو تاریخ میں رقم ہے، ان کی غیر متزلزل وفاداری اور اسپارٹن ضابطۂ حیات کا ثبوت تھا۔ ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ رکنے کا مطلب یقینی موت ہے۔ لیکن ان کے لیے اپنے بادشاہ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے مرنا ہی شاید سب سے بڑا اعزاز تھا۔ بالکل، یہیں پر لیونائڈس نے انہیں اس آخری مارکے کی، اس قربانی کی اہمیت سمجھائی۔ اس کا مقصد اب فوجی فتح حاصل کرنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ ذرائع کے مطابق اس نے واضح کیا، ہماری موت رائیگاں نہیں جائے گی، یہ یونان کو تیاری کے لیے وقت دے گی، اور ہماری قربانی دوسرے شہروں کو متحد ہو کر لڑنے کی ہمت بخشے گی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی یہ لڑائی ایک علامت بن جائے گی، ایک پیغام جو پورے یونان میں گونجے گا۔ اور پھر وہ لڑے۔ جی، اور پھر وہ لڑے، آخری سپاہی تک، آخری سانس تک۔
वो सब मारे गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को इतना शदीद नुकसान पहुंचाया और उसकी पेशकदमी को इतना सुस्त कर दिया कि उसका असर आने वाली लड़ाइयों पर पड़ना ही था। और लियोनाइडस की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। उन 300 स्पार्टन्स और उनके साथ रुकने वाले बहादुर थेस्पेंस की कुर्बानी वाकई रायगान नहीं गई। जैसा कि ये तहरीरें बताती हैं, उनकी बहादुरी की दास्तान आग की तरह पूरे यूनान में फैल गई। जी। लोगों में गुस्सा भी था और फख्र भी। इस वाक़े ने यूनानियों को जैसे झंझोड़ कर रख दिया, उनके आपसी इख्तलाफात पसे पुश्त डालने पर मजबूर किया और उनके दिलों में बकौल ज़राए आज़ादी की आग भड़का दी। बिल्कुल, ये एक नफसियाती मोड़ था। थर्मोपोलाई में फौजी शिकस्त हुई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अखलाकी और अलामती फतह यूनानियों की हुई। इस बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी की कहानी ने जो बिखरी हुई यूनानी शहरी रियासतें थीं, उन्हें एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होने का वो जज्बा दिया जो शायद पहले इस शिद्दत से मौजूद नहीं था। अच्छा। और इसी जज्बे के तहत फिर उन्होंने बाद में सालामिस की बहरी जंग और प्लटिया की ज़मीनी जंग में फारसियों को फैसला कुन शिकस्तें थी और यूनान को आज़ाद करा लिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि थर्मोपलाई की कुर्बानी अगरचे बजाते खुद एक शिकस्त थी, लेकिन उसने इस हतमी फतह की बुनियाद रखी। हाँ, वो शिकस्त फतह से ज़्यादा ताकतवर साबित हुई। तो अगर हम इन तमाम तफसीलात और तज्जिए का निचोड़ निकालें जो हमें फराहम करदा मवाद से मिलता है, तो ये बात सामने आती है कि ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है, ये हिकमत अमली की, क़यादत की और सबसे बढ़कर ये समझने की कहानी है कि बाज़ औक़ात उसूलों पर डट जाना और कुर्बानी देना बज़ाते खुद एक ऐसी ताकत बन जाता है जो तादाद और ज़ाहिरी ताकत से कहीं ज़्यादा असरअंगेज़ होती है। जी बिल्कुल। लियोनाइडस और उसके साथियों ने ये दिखाया कि नामुमकिन हालात में भी इंतखाब की ताकत हमेशा इंसान के पास रहती है। ये बहुत अहम नुक्ता है। और इसी से जुड़ी एक आखिरी बात जो गौरतलब है, वो ये है कि किस तरह ऐसी बहादुरी की याद खुद एक ताकतवर कुव्वत बन जाती है। याद कैसे? देखें, थर्मोप्लाई की जंग सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं रही। ये मगरिब में और दुनिया भर में आने वाली नस्लों के लिए हिम्मत की, खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानी देने की और थोड़े लोगों का बड़ी ताकत के सामने डट जाने की एक लाजवाल अलामत बन गई। इन ज़राए में बयान करदा ये वाक़या सदियों से लोगों को मुतासिर करता आया है। सही। तो ये सोचने की बात है कि ऐसी कहानियां आज के दौर में हमारे अपने चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करते हुए हमें क्या सिखा सकती हैं। किस तरह माजी की ये गूंज हाल और मुस्तकबिल में हमारे फैसलों और हमारे हौसलों पर असरअंदाज होती है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जो ये मवाद हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।